بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت، ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ایسی نماز کے حوالے سے ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم فرائض کی بھی، نوافل، سنتیں اور اسی طرح واجب کا تو اہتمام کسی نہ کسی درجے میں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسی نفلی نماز ہے جس کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے، لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ وہ ہے نماز تسبیح، صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ یہ عربی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں نماز، اور تسبیح ایسی نماز جس کے اندر اللہ کی تسبیح، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، ایسی نماز، اس کو کہتے ہیں نماز تسبیح یا صلاۃ التسبیح، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا معنی آپ نے سن لیا کہ صلاۃ التسبیح سے مراد ایسی نماز، نفلی نماز جس کے اندر اللہ کی بڑائی، عظمت، اللہ کی الوہیت، اللہ کی پاکی بیان کی جائے۔ تو سب سے پہلے اس کی فضیلت جان لینی چاہیے۔ امام الانبیاء، سرکار دو عالم، فخر الرسول، خاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ یا عباس یا عمار، یہ 4 دفعہ کہا کہ اے میرے پیارے چچا جان، اے میرے پیارے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی چیز عطیہ کروں؟ ایک۔ پھر فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی چیز ہدیہ کروں؟ پھر فرمایا اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو کوئی بہترین بات بتاؤں، خیر کی بات بتاؤں؟ پھر چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اے میرے چچا جان، کیا میں آپ کو 10 ایسے امور بتاؤں، اگر آپ ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کتنے قسم کے گناہ؟ 10 قسم کے گناہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں کہ جو یہ عمل کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ 10 قسم کے اس کے گناہوں کی معافی فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت والی نماز، لیکن کاش ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، کبھی غور و فکر بھی نہیں کیا کہ اللہ سے لینے کے کتنے ذریعے ہیں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں، ٹوٹل آدھے گھنٹے کی یہ کام ہے، آدھے گھنٹے کا یہ کام ہے، اور اللہ کے ہاں کتنا فضل کرم والا معاملہ فرمایا۔ اب آپ ان 10 قسم کے گناہوں کو غور سے سنیں۔ فرمایا کہ اے میرے چچا جان، اگلے اور پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ آپ کے معاف فرما دیں گے۔ اگلے اور پچھلے 2 ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے میرے چچا جان، نئے اور پرانے وہ گناہ بھی اللہ معاف فرما دیں گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ گناہ جو آج آپ نے جان بوجھ کر کیے اور وہ گناہ جو انجانے میں ہوئے اللہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے۔ کتنے ہو گئے؟ 6، یعنی 2 کی جوڑی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے، یعنی صلاۃ التسبیح کی وجہ سے آپ کے چھوٹے بڑے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اللہ کتنی غفور الرحیم ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ گناہ جو علل اعلان کیے اور وہ گناہ جو چھپ کر تاریکی میں، اندھیرے میں سب لوگوں سے چھپ کر کیے، اللہ تبارک تعالیٰ وہ گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت! ایسی بھی کسی عمل کی آپ نے اس سے پہلے فضیلت سنی ہے؟ افسوس اس فضیلت کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کبھی یہ نماز نہ چھوڑیں۔ پھر فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل بتایا پھر ایک تاکید بھی فرمائی کہ اے میرے پیارے چاچا جان، اگر موقع ملے روزانہ پڑھو، روزانہ ڈیلی بنیادوں پر، ڈیلی بیسس پر روزانہ پڑھو۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک دن اس کا اہتمام ضروری ہے۔ اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس کا اہتمام کرو۔ اگر ایک مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو سال میں ایک دفعہ، اگر ایک سال میں بھی ایک دفعہ نہیں پڑھ سکتے ہو تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موتی بکھیرے ہیں کہ 10 قسم کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ پھر فرمایا اب 2-3 اس کے متعلق مسئلے ہیں، اب اس کی جو پریکٹیکل ہے پڑھنی کیسے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، لیکن اس کے متعلق 2-3 مسئلے ہیں۔ سب سے پہلا جو عورتوں کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے یہ انفرادی نماز ہے، اس کی جماعت نہیں ہوتی، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان کی جماعت نہیں ہوتی۔ جماعت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ انفرادی عبادت اللہ سے قرب حاصل کرنے والی نماز ہے، اس لیے اکیلے پڑھنا۔ اگر سمجھ نہیں آتی تو کیا کہتے ہیں، ترغیب کے درجے میں، تعلیم کے درجے میں سیکھ لیں، لیکن انفرادی پڑھنا یہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا اس کا بہترین وقت کیا ہے؟ اب رمضان المبارک آ رہا ہے، کتنا برکتوں والا مہینہ، اس میں اگر ہم یہ ادا کریں، کوشش کریں روزانہ نہیں تو کم از کم رمضان کے مہینے میں تو ہم 2-3 دفعہ پڑھ لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں نفل جو پڑھے گا فرائض کے برابر اجر ملے گا، جو فرض پڑھے گا 70 فرائض کا اجر ملے گا۔ تو اس لیے رمضان کے اندر اصل جو وقت ہے زور کی وقت سے پہلے، یعنی جو کیا کہ زوال اور زور کے درمیان کا وقت ہے، یہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ صبح طلوع آفتاب کے بعد اس وقت، زوال کے وقت اور جو سورج غروب ہونے کا وقت ہے، یہ جو تینوں مکروہ اوقات ہیں ان کو چھوڑ کر کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر رات کو تہجد کے ٹائم پڑھیں اور مزہ آئے گا، کیونکہ اس کے اندر کیا زیادہ وقت بھی ہے، للہیت بھی ہوتی ہے، اللہ کا قرب، اور انسان تاریکی میں جو عبادت کرتا ہے اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تو اس لیے جتنی خواتین ہیں، جتنی مرد حضرات ہیں، کوشش کریں کہ اس کو انفرادی طور پر ادا کریں اور اللہ سے آوزاری کریں کہ اے پروردگار عالم، اس کی وجہ سے ہمارے جتنے یہ گناہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا، آپ ہمیں ان سب گناہوں سے بری ذمہ فرمائیں اور وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرمائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اگلی ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا کہ یہ جو صلاۃ التسبیح کی کتنی رکھتے ہیں، پڑھنی کیسے ہیں، اس کے اندر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا عمل کرنا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک تعالی، اللہ تبارک تعالی مجھے اور آپ کو اس کی فضیلت کی حقیقت سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کم از کم زندگی میں ایک دفعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔